السلام علیکم۔ آج ہم موجود ہیں سر علی کے ساتھ، کیونکہ قابل تعریف اور ہمارے ٹیچر۔ آج ہم اس سے ماہانہ روی کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہو؟ آپ سے دیکھیں زبیر صاحب، میانہ روی یا اعتدال یا بیچ کا راستہ، یہ تین لفظ اگر آپ کے سمجھ میں آ گئے تو آپ سمجھیں گے ہو سکتا ہے اعتدال لفظ یا میانہ روی یا بیچ کا راستہ یا درمیانی راستہ اختیار کرنا، اس کا مفہوم ہم یوں لیتے ہیں، ورنہ لغت تو آپ کے پاس بھی ہے، لغت تو لوگوں کے پاس بھی ہے، تو اس کو آسان طریقے سے ہم اتنا کہیں گے بھی درمیانہ راستہ ہے، ایک ایسا اختیار کرو، ایسا درمیانی راستہ اختیار کرو جس میں چلنا آپ کے لیے آسان ہو، نہ اپ نہ ڈاؤن۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا، اگر ہم رشتوں کی بات کریں تو رشتوں میں بھی ہمیں اعتدال میانہ روی اختیار کرنا پڑتا ہے، کہ مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں آپ کی فیملی ہے، آپ کے بہن اور آپ کے بھائی کہ آپس میں ایک جھگڑا ہو جاتا ہے یا دونوں آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں اور فیصلہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اور آپ فیصلہ کریں کہ آپ کس کے حق میں فیصلہ دیں، تو آپ وہاں پر اعتدال میانہ روی والا عمل اختیار کریں گے، نہ آپ ان کو ناراض کریں گے نہ ان کو ناراض کریں گے، بلکہ ایک ایسا بیچ کا راستہ چنیں گے جس میں یہ دونوں دل آپس میں جڑ جائیں۔ ایک تو بہتر طریقہ ہے کہ آپ ان کو اکیلے بلائیں، الگ سا بلا کر سمجھائیں، ایک کو بلا کر سمجھائیں کہ ان کو پہلے کہیں کہ دیکھیں آپ بڑے ہیں یا آپ چھوٹے ہیں، آپ کو بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، یا اگر چھوٹے ہیں تو آپ کو بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، آپ بڑے ہیں تو چھوٹے کی عزت کریں۔ ایک تو طریقہ یہ، آپ اس کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، پھر اس کو فضیلتیں بتائیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگتا ہے، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگتا ہے، دوسرے سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ اور اس کے بدلے میں اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اس کی عزت چلی جاتی ہے، اس کی عزت نیچے گر جاتی ہے، لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگی، لیکن اس کی بدولت اس کی عزت گئی، لوگوں نے اس کی بے عزتی کی، جبکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگا تاکہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، اگر مجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ اگر اس کی عزت جو ہے، اس کی عزت کو قیامت کے دن میں دے دوں گا اور مجھ سے لے لے۔ اگر کسی کی عزت معافی مانگنے کے بعد چلی جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپنی عزت قیامت والے دن مجھ سے لے لے۔ تو معافی مانگنا بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں۔ اور دوسری بات پتہ ہے کیا ہے کہ ہم اعتدال والا راستہ کیسے اختیار بھی کر سکتے ہیں کہ ہم دونوں کے دلوں کو راضی کریں، ان کو کنونس کریں، ان کو بتائیں کہ بھی دیکھیں آپ کے بھائی بہت اچھے ہیں، آپ کی بہن بہت اچھی ہے، انہوں نے آپ کی تعریف بھی کی، لیکن انہوں نے کہا میں غصے میں تھا، میں نے آپ سے بات چیت کی، اور دوسری طرف ان کے پاس جا کر ان کے ساتھ بھی یہی بات کر لیں، یا تھوڑا بہت آپ اپ ڈاؤن والی بات کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں، لیکن ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے۔ سر معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ انتہائی حساس معاملہ ہے، کیونکہ آپ ایک قدم اس طرف جائیں گے لوگ کہیں گے کہ یہ جمہوریت ہے، آپ اس طرف آئیں گے پھر میں نے اپنے سارے گھر بار سارے فیملی کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ رہی ہوں، آپ اپنے فیملی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہاں پر عدل کرنا انتہائی مشکل ہے۔ میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا، بہت مشکل ہے، تبھی تو ہم درمیانہ والا راستہ اختیار کریں گے کہ ہم دونوں دلوں کو، دیکھو ہماری نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، ہماری سوچ کیا ہے، ہماری اپنی سوچ کیا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، یہ دونوں دل آپس میں جڑ جائیں۔ جی بالکل۔ اگر یہ دونوں دل واقعی آپس میں جڑ جائیں، آپ کی نیت ہے، آپ کسی کو پرائیویٹزم میں نہیں لیں گے، پرسنل نہیں لیں، آپ دونوں کے دلوں کو، جبکہ آپ کو پتہ ہے بھی ان کا قصور ہے، تو آپ ان دونوں کو دلوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، اور جوڑنے پر آپ اس کی فضیلت کو اپنی یاد کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم ہے جس کا، کہتے ہیں جو شخص دو دلوں کو آپس میں جوڑ لیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ لیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آپ دونوں کے دلوں کو کسی بھی طریقے سے جوڑ دیں، چاہے آپ جھوٹ بولیں، الگ الگ کر کے ان کو جھوٹ بولے کہ آپ کی وہ تعریف کر رہے تھے، آپ تو ان سے ناراض ہیں، لیکن وہ آپ کا پوچھ رہے تھے، آپ تو ان سے ناراض ہیں، انہوں نے دیکھو آپ کے لیے فلاں چیز لے کر آیا، اب ان کو تو پتہ نہیں ہے، ان کے پاس جا کر یہ بات کرنا، تو یہ دونوں جب آپس میں مل جائیں گے تو ان دونوں کے دلوں میں پہلے جیسا
बुग्ज पहले जैसा गुस्सा नहीं होगा और वो आपकी बात को अच्छी तरीके से सुनेंगे, ये कोशिश आपकी रहे। ये दूसरा, खर्च करने पर अगर हम आए तो हम ना ज्यादा खर्च करें ना कम खर्च करें, दरमियाना वाला रास्ता इख्तियार करें। ये इत्तेदाल में ना रवि जो दरमियानी रास्ते होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।